شبہ میں نے آپ احباب کو لکھوایا تھا، کون ساتھی مجھے پڑھ کر سنائے گا؟ آپ سنائیں، باقی ساتھی پڑھیں۔ ایک تو حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا، اس نوجوان کو قتل کیوں کیا، باس کریں گے نوجوان تھا یا بچہ تھا، اور نمبر 3 دیوار کیوں مفت بنائی۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے انوکھے کام کیے، 3 کام آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام متصرف تھے نا، مختار تھے نا، سب کچھ کرنے والے تھے نا، اس لیے وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ تو آخر میں جواب آئے گا، وہ خود کہہ رہے ہیں ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے اختیارات سے یہ سارے کام نہیں کیے، یہ اللہ کا مجھے حکم تھا۔ اب مولانا 2 باتیں عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تقریر کی، پیغمبر سے بڑا تو فصیح و بلیغ اور اعلیٰ بیان والا بندہ ہو نہیں سکتا۔ تو بیان کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا، حضرت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، روئے زمین پر اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ کو تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک بندہ ایسا بھی ہے دنیا میں جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر شوق پیدا ہوا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں اور علم حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ یہ قصہ آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور بات منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا، اللہ تجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب بندہ تیرے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سب سے زیادہ مجھے یاد کرتا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے اچھا قاضی کون ہے؟ سب سے اچھا فیصلے کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے جواب دیا کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو صحیح فیصلہ کرے، کسی کی طرفداری نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، اللہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا جو لوگوں سے علم کا استفادہ کرے اور اپنے علم میں اضافہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تیری مخلوق میں مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، مجھے پتہ دے میں اس سے سیکھوں۔ اللہ نے فرمایا اے خضر علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ تو یہ 2 میں نے آپ احباب کو اس کے بارے میں پس منظر عرض کر دیے۔ اب دیکھیں ایک اور بڑی عجیب بات آپ کو لکھوانی ہے، وہ لکھیں، بڑی عجیب بات ہے۔ لکھیں سامنے کسے کے عدم تکبر موسیٰ علیہ السلام۔ علم سیکھنا، جلدی قلم چلائیں۔ تردید کفار، کہ وہ فقراء کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ بس یہ جملہ تھا۔ اب اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے پیچھے سن لیا، یہ بڑے بڑے متکبر سردار غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، ان کو علم حاصل ہو جاتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئیسی دیکھو، کوئی تکبر نہیں ہے، اتنے بڑے انسان ہو کر علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے متکبر ہیں کہ غریبوں کے پاس بیٹھ کر آمنہ کے لال سے علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔
ربط سمجھ آ گیا؟ میں نے آپ کو خلاصہ لکھوا دیا جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو، اپنے خادم کو فرمایا، حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت تک پیغمبر نہیں بنے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ مولانا یہاں خادم کا لفظ نہیں آیا، فتح کا لفظ آیا ہے، اس کے نیچے لکھ لیں حسن ادب، بجائے خادم کے جوان کہنا یہ حسن ادب ہے۔ لا ابرح، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، لا ابرح اسیرو، چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ کو۔ البحرین پر لکھ لیں بحیرہ روم، بحیرہ فارس، بحیرہ روم اور بحیرہ فارس، جہاں دو سمندر جا کر ملتے ہیں، جتنے تک وہاں نہیں پہنچوں گا میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا۔ او امضی حقبا، یا میں گزار دوں گا حقباً زمانہ دراز، کئی صدیاں مجھے چلنا پڑا تو چلتا رہوں گا۔ مولانا اب حتیٰ ابلغ مجمع، اس کے نیچے بھی ایک لفظ لکھوانا ہے، حسن ادب نمبر 2، حسن ادب نمبر 2۔ پہلا آپ کو حسن ادب کیا لکھوایا؟ خادم نہیں فرمایا، جوان فرمایا۔ اور دوسرا حسن ادب یہ ہے کہ جو بڑے متکبر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ڈرائیور کو نہیں بتاتے ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کب جائیں گے، کس وقت جائیں گے، کیا کیا ہوگا، کہاں کہاں جانا، گاڑی سٹارٹ کرو بھائی چلو، سرگودے کی طرف منہ کرو۔ یہ اپنے خادم کو، اپنے ساتھی کو اپنے سفر کے حالات سے آگاہ کر دینا، یہ بھی حسن ادب ہے۔ او امضی حقبا، حقبا اس میں مفرد ہے، حقبا اس میں مفرد ہے، ذرا علماء خیال کریں، اس کی جمع آتی ہے احقب، احقاب، اس کی جمع آتی ہے احقب، احقاب، لا محدود زمانہ۔ اب حقباً کا کیا معنی کیا؟ لا محدود زمانہ۔ پھر معنی کرتا ہوں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر، یہاں دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے۔ کون سے دو سمندر؟ بحیرہ روم، بحیرہ فارس۔ او امضی حقبا، یا میں گزار دوں گا لا محدود زمانہ، کئی صدیاں تک چلتا رہوں گا۔ اس میں بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ انسان کو ارادہ پختہ رکھنا چاہیے، کچا پکا نہ۔ فلما بلغا، پر جب کہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ملاپ دو دریاؤں کے درمیان تک، جہاں دو دریا ملتے تھے وہاں جمع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب میری طرف دیکھ لیں، میں جملہ پہلے عرض کر دوں۔ اللہ نے فرمایا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر اس بندے سے ملاقات ہوگی جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ عمومی نشانی تھی، یہ میرے الفاظ قابل توجہ ہیں، یہ عمومی نشانی تھی، کیونکہ دو سمندر جب ملتے ہیں تو کافی دور تک ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب 1 میل 2-3 میل تک وہ ملتے ہوئے چلے جائیں، پھر یہ عمومی نشانی تھی، اور مچھلی کا زندہ ہو جانا یہ خصوصی نشانی تھی۔ دو سمندر ملتے ہیں یہ عام نشانی، اور جس جگہ پر مچھلی زندہ ہو جائے وہ خاص نشانی۔ فرمایا مجمع بینہما، جبکہ دونوں پہنچے ملاپ کو بینہما، دو دریاؤں کے درمیان کے، جہاں دو دریا مل رہے تھے وہاں دونوں پہنچ گئے۔ نسیا حوتہما، ناسیہ ہوتہما، اس کے اوپر لکھے خصوصی نشانی، مجمع بینہما پر لکھے عمومی نشانی۔ وہ عام نشانی تھی اور یہ خاص نشانی، یہاں مچھلی نے زندہ ہونا تھا۔
دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ. نیچے لکھے زندہ ہو کر اپنا راستہ بنا لیا. فی البحر، سمندر کے اندر. سارابا، جلدی جلدی سے چلتے ہوئے. سارابا، ذہب ذہابن، ذہب ذہابن، سارابا ساربن، جلدی جلدی. سارابن کے نیچے لکھے سرنگ بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ زندہ ہو کر سمندر میں. سارابن، سرنگ بنا کر جلدی جلدی سے چلی گئی پانی کے اندر. اب ساتھی سر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں. جہاں دو سمندر ملتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. ایک پتھر کی چٹان تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھوڑا اس چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے. ساتھ شاپر تھا جس میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا اور مچھلی بھی تھی. اللہ نے فرمایا مردہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے اسی مقام پر اس بندے سے ملاقات ہوگی جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. حضرت یوشع علیہ السلام شاپر ساتھ رکھ کر بیٹھے. اب یہ مجھ سے آپ نے نہیں پوچھنا شاپر کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. تھیلا تھا، شاپر تھا، جو گٹھڑی تھی، کوئی چیز تو ہوگی. تو اس میں ناشتے کا سامان تھا، مچھلی بھی تھی. اور شاید مچھلی جو تھی نا، اب دوسری بات کر رہا ہوں، شاید مچھلی کھانے کے لیے بھی تھی اور نشانی بھی وہی تھی. اور دوسری بات، یا ناشتے کا سامان الگ تھا اور مچھلی ساتھ الگ تھی. دونوں باتیں واللہ عالم بالصواب، پر مچھلی تو نشانی تھی ہی تھی نا. یوشع علیہ السلام بیٹھے. اب ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے. چونکہ سمندر کے کنارے پر تھے نا، تو پانی کی لہریں آتی جاتی ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا لہریں آتی ہیں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں. تو پانی کی جو لہر آئی اور اس شاپر کو لگی، مچھلی پر جب پانی کے قطرے پڑے تو مچھلی زندہ ہو گئی. اور لہر جب واپس جانے لگی تو مچھلی بھی اس پانی کی لہر کے ساتھ ساتھ اندر چلی گئی. لیکن جیسے جیسے مچھلی اندر جاتی گئی پانی میں غار بنتی گئی، سرنگ بنتی گئی. حالانکہ پانی میں غار نہیں بنا کرتی، پانی تو مل جایا کرتا ہے. مچھلی جا رہی ہے اور پانی میں غار اور سوراخ بنا ہوا ہے. لیکن وہ غار اور سرنگ مستقل غار نہ رہا. پھر کچھ دیر کے بعد پانی مل گیا، لیکن کچھ دیر کے لیے غار اور سرنگ بنی رہی. حضرت یوشع علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جاگے، چلو بھائی چلیں، اس بندے کو تلاش کرنا ہے. چل پڑے. اب عجیب لفظ ہے، استاد قائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لفظ ہے ناسیہ ہوتاہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. بھولے تو یوشع علیہ السلام تھے، ان کو بتانا چاہیے تھا یہاں مچھلی زندہ ہوئی ہے، یہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی. بھولے حضرت یوشع علیہ السلام تھے. اللہ نے تسنیہ کا صیغہ بولا، دونوں بھول گئے. اس میں کیا راز ہے؟ حضرت یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے. مقام حل ہو گیا. آگے چلے. میں ہر بات نہیں لکھوا سکتا، سبق کے بعد آپ لکھ لیا کریں. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس بنا لیا مچھلی نے. اس سے پہلے مچھلی تو چلی گئی تھی. یوشع علیہ السلام تو بعد میں بھولے تھے بتانا، موسیٰ علیہ السلام بعد میں بھولے تھے پوچھنا. تو فَاتَّخَذَ کے نیچے لکھ لینا ہے اس سے پہلے. دونوں اپنی مچھلی کو بھول تو گئے، لیکن فَاتَّخَذَ اس سے پہلے، پس بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ. نیچے لکھے زندہ ہو کر، فی البحر سمندر کے اندر، ساربا سرنگ بنا کر. ساربا سربن، ذہب ذہابن، چلی گئی سرنگ بنا کر اندر. فلما جاوزا، پر جب کہ دونوں آگے چلے گئے، قال لفتیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو فرمایا، آتنا غدانا، لے آ تو ہمارے پاس ہمارا ناشتہ. ذرا وہ شاپر کھولنا، اس میں ناشتے کا سامان تھا. بھوک لگی ہوئی ہے، تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے.
اس کے نیچے مولانا لفظ لکھنے آتنا غدانا، کھانے کے محتاج. کیا لفظ لکھنا ہے؟ کھانے کے محتاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے کے محتاج تھے. جو خود محتاج ہو دوسروں کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، البتہ تحقیق ملے ہیں ہم اپنے اس سفر میں سے نصباً بڑی تھکاوٹ کو. بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. بڑی عجیب بات ہے مولانا، آپ اوپر دیکھیں گے تو میں عرض کروں گا جتنے تک منزل مقصود تک نہیں پہنچے تھے تو تھکے نہیں تھے، اور جب منزل مقصود سے آگے نکل گئے اب تھکاوٹ بھی شروع ہو گئی. اچھا، تھکتا وہ ہے جس کو اپنے وجود پر کنٹرول نہ ہو، تو جو اپنے وجود کا مالک نہیں ہے وہ ساری کائنات کا مالک کیسے ہوگا؟ چونکہ اپنے مقصد سے آگے نکل گئے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے البتہ تحقیق ملے ہیں ہم من سفرنا هذا نصبا، اپنے سفر میں سے بڑی تھکاوٹ کو میں تھک گیا ہوں. قال، حضرت یوشع علیہ السلام کہنے لگے آرائیتا، آپ کو کیا معلوم؟ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا آپ کو کیا معلوم. سبحان اللہ مولانا، یہ کلمہ تعجب ہے. ارے ارائیتا کا معنی ارے، اوہو، ارے کیا تو نے دیکھا یعنی خیال کیا. ارائیتا کا معنی لکھ لیں، پھر قرآن میں بہت آئے گا، لکھوانا پڑے گا مجھے. کلمہ تعجب، کیا تو نے دیکھا، جلدی کرے، کیا تو نے دیکھا یعنی خیال کیا. نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا معنی کیا؟ آپ کو کیا معلوم؟ آرائیتا، اچھا، او ہو آرائیتا، آپ نے خیال کیا، کیا آپ نے دیکھا اذوینا الی الصخرہ، جب ٹھکانہ پکڑا تھا ہم نے چٹان کی طرف، پتھر کی چٹان کے ساتھ ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا، آپ سو گئے تھے میں بیٹھا ہوا تھا. فإنی نسیت الحوت، پر یقیناً میں بھول گیا ہوں مچھلی کو، مجھے تو پتہ نہیں، یاد نہیں رہا. جو عالم الغیب وہ بھولا کرتا ہے نا. وما انسانی الا الشیطان، نہیں بھلوائی مجھ کو وہ بات مگر شیطان نے وہ بات مجھ کو بھلوائی. اس پر لکھے مولانا ذکر ادب، یہ ادب کا انداز ہے. یوشع علیہ السلام نے شیطان کی طرف نسبت کی، اس کو ادب کہتے ہیں. ذکر ادب، نہیں بھلوائی مجھ کو وہ بات مگر شیطان نے، ان اذکرا، کہ میں ذکر کرتا اس کا آپ کے سامنے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، قصہ یہ ہوا اور بنا لیا اس مچھلی نے راستہ اپنا سمندر میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے کے ساتھ. مولانا وما انسانی ہو کا ایک جملہ لکھ لیں حاشی پر، جلدی کریں. شر کا خالق بھی اللہ ہے. مگر شیطان کی طرف نسبت بوجہ ادب کی. بس شر کا خالق بھی اللہ ہے لیکن شیطان کی طرف نسبت کیوں کی یوشع علیہ السلام نے؟ آپ بتائیں تو صحیح. ادب کی وجہ سے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بڑی عجیب بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں عجیب بات سناؤں. زمین میں غار بنی ہوئی ہونا یہ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے، زمین میں غاریں ہوتی ہیں. مولانا سمندر کے اندر غار بن جائے یہ بات تو بھولنے والی نہیں تھی. آپ غور کریں گے میرے جملے پر پھر لطف آئے گا. سمندر کے اندر غار بنی ہوئی ہو یہ کوئی بھولنے والی بات ہے نہیں. زمین میں غار بنی ہوئی بندہ بھول جائے تو اس پہ کیا حرج ہے؟ زمین میں غاریں ہوتی ہیں. یوشع علیہ السلام کیوں بھول گئے؟ یہ بھولنے والی بات ہی نہیں تھی. مولانا اس لیے یوشع علیہ السلام بھول گئے، وہ تو روزانہ عجیب کام دیکھا کرتے تھے.
کبھی موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں 12 راستے خشک بن گئے، کبھی ڈنڈا مارتے ہیں پتھر میں سے 12 چشمے نکل رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں 14ویں کی چاند سے زیادہ سفید ہو جاتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں من و سلوہ پر اثرائے۔ چونکہ روزانہ وہ انوکھے کام دیکھا کرتے تھے اس لیے یہ انوکھی بات بھول گئے، ورنہ یہ بھولنے والی بات نہیں۔ جواب سمجھ آیا ہے دوستو؟ ایک ایک بات تو میں نہیں لکھوا سکتا، اب کیا کروں؟ فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی، او ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام تھا ما کنا نبغی، جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو وہ موقع تھا۔ فارتدا، پس دونوں واپس لوٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات پر، قصصا، نقش دیکھتے ہوئے۔ یہ قدموں کا نشان جا رہا ہے، وہ نشان ہے، وہ نشان ہے، وہ مونا جو چلنے میں اپنے قدموں کے نشانات کا محتاج ہو وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، پس پایا ان دونوں نے ایک بندے کو جو ہمارے بندوں میں سے تھا، ایک خاص بندے کو پایا جو ہمارے بندوں میں سے تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، دی تھی ہم نے اس کو خاص رحمت، رحمتن کے نیچے خاص لکھنا ہے، خاص رحمت دی تھی ہم نے، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو اپنی طرف سے خاص علم، علمن کے نیچے خاص علم، خاص علم ہم نے سکھایا تھا۔ مولانا حاشیے پر جملہ لکھیں، خضر علیہ السلام نبی ہیں، اس کے دلائل لکھیں۔ نمبر 1، الہام کے ذریعے قتل کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ قطعی نہیں ہوتا، یقینی قطعی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پیغمبر سے سیکھ سکتا ہے، ولی سے نہیں۔ نمبر 3، رحمت سے مراد نبوت۔ سورۃ ہود، آگے نمبر لکھ لیں، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 63۔ میاں صاحب کھولو 12واں پارہ، سورۃ ہود اب کھولیں جی۔ تیسرا میں بھول گیا، 28 صفحہ کھولیں، 203، جلدی کریں۔ میں نے عنوان آپ احباب کو کیا لکھوایا؟ خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ سارے نہیں بول رہے، اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے۔ کون تھے؟ دلیل نمبر 1، الہام کے ذریعے، آگے قتل کا واقعہ آ رہا ہے، پڑھیں گے تو الہام کے ذریعے کوئی ولی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ الہام یقینی چیز نہیں ہے، وہی یقینی چیز ہے، وہی کے ذریعے قتل کر سکتا ہے۔ اور نمبر 2، پیغمبر سے تو کوئی چیز سیکھ سکتا ہے، لیکن پیغمبر ولی سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ ولی تو کم ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور رحمتن کا جو لفظ آیا ہے، آتیناہ رحمتن، اس کا اطلاق نبوت پر کیا گیا ہے قرآن میں۔ میں اس کی 2 دلیلیں دیتا ہوں، کھولیں صفحہ 200، عرض کیا 203۔ اب میں رکوع سے منع کرتا ہوں تاکہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. حضرت نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف. نذیر کا معنی خالی ڈرانے والا نہیں کرنا زندگی میں. اللہ آپ کو بیان کی توفیق دے نا. نذیر کا معنی خالی ڈرانے والا نہیں کرنا. ہم راستے میں جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، ہینڈ صاحب مولوی صاحب نکالو جو کچھ ہے، اب ہمیں ڈرا رہے ہیں، مار دیں گے. اس کو نذیر نہیں کہتے. بچہ آپ کی طرف جا رہا ہے، والد کہو آپ کی طرف نہ جانا، چل جاؤ گے. اب والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے. جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو نذیر کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر. عذاب یوم علیم، ایک دن کے عذاب کا جو بڑا دردناک ہوگا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، بس کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت نوح کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر معمولی بشر اپنے جیسا. تو ہمارے جیسا معمولی بشر ہے. وما نراک اتبعک، نہیں دیکھتے ہم تجھ کو پیچھے چلے تیرے الا الذین، مگر وہ لوگ پیچھے چلے ہم اراذلنا بادی الرائے، جو ہمارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ظاہر رائے میں. وما نرى لکم علینا من فضل، نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم کو یقین کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح. قرآن میں جہاں بھی ارائیتم آئے گا یاد رکھ لیجئے، میں معنی کروں گا اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ. یاد رکھنا ہے آپ نے، میں پوچھوں گا آپ سے. ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، رب نے مجھے صاف دلیل دیو. وآتانی رحمۃ من عندہ، اور دی ہو اللہ کریم نے مجھ کو خاص رحمت یعنی نبوت. نیچے لکھے رحمتن کے، خاص یعنی نبوت. من عندہ، اپنی جانب سے. فعمیت علیکم، پس وہ پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تمہارے گلے میں ڈال دیں گے وہ، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. تو رحمتن سے یہاں کیا مراد ہے؟ نبوت. آیت نمبر 63 کہی تھی، یہ صفحہ 207 ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، درمیان میں دیکھیں. قال یا قوم ارائیتم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح. اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے. وآتانی منہ رحمتن، اور دی ہو مجھ کو اللہ نے اپنی طرف سے خاص رحمت، یعنی لکھے یہاں پر پھر لکھنا پڑے گا، رحمتن خاص یعنی نبوت. اب یہاں بھی یہی لفظ ہے، دیکھیں. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، دی تھی ہم نے اس کو خاص رحمت یعنی نبوت عطا کی تھی. اس سے مراد وحی ہے، نبوت ہے. قرآن پاک میں کئی مقامات پر رحمت جو ہے اس سے مراد نبوت ہے، جیسے آپ کو 2 مقام دکھا دیے. اب میری طرف دیکھیں، مجھے ایک جملہ سارے ساتھی بتا دیں، کون بتائے گا؟ اللہ اسے آگے بیان کی توفیق دے. خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ دلیل الہام سے کوئی کسی کو قتل جائز نہیں، قتل نہیں ہوتا، یقین نہیں.
وہی کے ذریعے ہو سکتا ہے. نمبر 2. نمبر 3 علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو خاص قسم کا علم عطا کیا تھا. اب میری طرف دیکھیں، میں وہ عرض کر دوں. 2 باتیں ہم نے اور بھی کرنی ہیں لیکن قصے کے آخر میں کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں یہ بھی بات ہم کریں گے، میں دلائل عرض کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا. اب میں آسان الفاظ کہوں، تکوینی علم کیا ہوتا ہے؟ بارش کب ہونی ہے، طوفان کب آنا ہے، یہ زلزلہ کب آئے گا. یہ جو دنیا کے معاملات کے متعلق علم ہے اس کو کہتے ہیں تکوینی علم. دنیا کے معاملات کا جو علم ہے اس کو کہتے ہیں تکوینی علم. اللہ نے کچھ نہ کچھ حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کے معاملات کا علم عطا کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شرعی علم تھا، شریعت والا، اور خضر علیہ السلام کے بعد تکوینی علم تھا، دنیا کے کاموں والا. یہ فرق سمجھ آ گیا؟ اچھا، علمن پر آپ نے لفظ لکھنا ہے تکوینی. اب یہاں حاشیے پر جملہ لکھنے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل تھے. جلدی کریں. کیونکہ خضر علیہ السلام کا تعلق امور تکوینیہ سے تھا جو دنیا سے متعلق ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا علم تشریعی تھا، جس کا تعلق آخرت سے ہے. اور آخرت دنیا سے افضل ہے. آپ نے یہ جملہ لکھ لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہوگا، آسان میں نے لکھوایا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. اگر کوئی آپ پر یہ سوال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام تو متعلم تھے، سیکھنے والے، اور خضر علیہ السلام معلم تھے، سکھانے والے، موسیٰ علیہ السلام شاگرد، خضر علیہ السلام استاد، تو شاگرد کیسے افضل ہو سکتا ہے استاد سے؟ سوال آپ نے نہیں غور سے سنا. موسیٰ علیہ السلام شاگرد، خضر علیہ السلام استاد، شاگرد استاد سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا. جبریل امین نے بھی تو غار حرا میں آمنہ کے لال کو آیات سکھائی تھی، پھر جبریل افضل ہے؟ نہیں ہوتا کہ شاگرد افضل نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، ان کے پاس شریعت کا علم تھا. خضر علیہ السلام مفضول تھے، ان کے پاس دنیاوی علم تھا. آخرت دنیا سے افضل ہے. یہ بات ہو گئی، آگے چلیں. قال لہو، اچھا وہ حضرت جب واپس آئے نا دونوں، ایک آدمی کنارے پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے چادر کی ہوئی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. انہوں نے چادر کے نیچے سے جواب دیا بھائی اس سرزمین میں سلام کہاں سے آیا؟ آپ کون ہیں؟ جی میں حضرت موسیٰ ابن عمران ہوں علیہ السلام. اچھا وہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر بن کر آئے تھے؟ جی وہی ہوں. کیسے آئے ہو؟ جی علم سیکھنے آیا ہوں. اوپر چادر کی ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر نے. کون سا پیغمبر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سا پیغمبر؟ موسیٰ علیہ السلام سلام کر رہے ہیں اور پیغمبر کو پتہ. لوگ کہتے ہیں قبر والے مردوں کو پتہ ہے. اندازہ لگاؤ. قال له موسیٰ،
عرض کی واسطے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعوکا، کیا پیچھے چلوں میں آپ کے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام طلبی، طلب کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کرنا. کیا پیچھے چلوں میں آپ کے؟ اس کے نیچے مولانا لفظ لکھیں یعنی اجازت دو. کیا میں آپ کے پیچھے چلوں یعنی اجازت دو. الا ان تعلمنی، اس پر کہ آپ مجھے سکھائیں. مما، کچھ اس میں سے، مما کے نیچے لکھیں کچھ اس میں سے سکھائیں. علمت رشدا، جو آپ سکھائے گئے ہیں بھلی چیز، رشدن بھلی چیز، کچھ اس میں سے سکھائیں جو اللہ کی جانب سے آپ سکھائے گئے ہیں. آپ کو جو فائدے والا علم حاصل ہے اس میں سے کچھ بھلی چیز مجھے بھی سکھائیں. قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بیان معذرت، نہیں بھائی معذرت کرتا ہوں، انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے معی میرے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی. میں جو کام کروں گا نا آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے صبر کرے گا تو روک ٹوک کرنے میں؟ تو روک ٹوک کرنے لگ جائے گا، بولنے لگ جائے گا. کیسے صبر کرے گا تو؟ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اوپر اس کام کے کہ نہیں احاطہ کیا تو نے اس کا ادروئے خبر کے، اس بات کی تجھے خبر ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو کیسے صبر کرے گا؟ وجہ تجھے معلوم ہوگی نہیں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. بظاہر وہ خلاف شریعت معلوم ہوگا، جملہ سمجھنا، بظاہر میرا کام خلاف، بظاہر حقیقت نا بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوگا، اور تو کیسے صبر کر سکے گا؟ تجھے تو پتہ نہیں ہے بھئی میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، وجہ پتہ ہوگی نہیں، بظاہر خلاف شریعت ہوگا، کیسے تو صبر کر سکے گا؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب پائیں گے آپ مجھے انشاءاللہ صابرا، صبر کرنے والا، میں کنٹرول کرنے والا بن کر رہوں گا اپنے اوپر. ولا عاصی لک امرا، نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی کام میں. مولانا سامنے حاشیہ لکھیں ادب موسوی کے 7 انداز. بڑا قیمتی تحفہ ہے آپ کے لیے، تحفہ ہے ادب موسوی کے 7 انداز. اب آیت کے اندر نمبر لکھیں. حل اتبعو کا 1، تعلمنے 2، مما 3، علمتا 4، رشدن 5، انشاءاللہ صابرن 6، والعاصی 7. اب میں خالی سنا تو سکتا ہوں لیکن کیا کروں، لطف نہیں آئے گا، لکھوا دیتا ہوں. لکھوانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، مجبوری ہے، کیا کروں. اچھا، آپ میں سے جن جن ساتھیوں نے دورہ پڑھا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا کوئی استاد سبق لکھواتا نہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بیان کر دیتے ہیں استاد. میں کیا کروں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی لکھیں پھر آگے بیان کریں. اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، اب کیا کریں، مجبوری ہے. 7 انداز لکھ لیں کیونکہ پھر یہ سبق آئے گا نہیں دوبارہ قرآن میں. ادب موسوی کے کتنے انداز ہیں؟ 7. نمبر 1 اتبعو کا آپ نے نمبر تو لکھ لیا نا، اب خالی نمبر لکھے حاشیے پر 1. اپنے آپ کو استاذ کے تابع کر دینا. اپنے آپ کو استاذ کے ہم تو تابع نہیں کرتے، یہ لفظ نہیں لکھنے، یہ بھی لکھ دیں آپ، مہربانی کرنا. نہیں یہ نہیں، ہم اپنی منمانی کریں گے. واہ بھائی واہ، یہ لفظ نہیں لکھنے بھائی، ایسا لوگ یہ لفظ بھی لکھ دو. نمبر 2 دوسرا نمبر کیا لکھوایا تھا آیت میں؟ آپ پڑھیں، آیت میں پڑھیں، تعلمنے لکھے. نمبر 2
آپ معلم میں متعلم، آپ معلم میں متعلم، آپ استاد میں شاگرد، سادے لفظ لکھ لو، آپ استاد میں شاگرد۔ تیسرا نمبر کیا لکھوایا؟ مما لکھے نمبر 3 کچھ حصہ علم کا، لکھے کچھ حصہ علم کا۔ آپ کے برابر نہیں بننا چاہتا، لکھے آپ کے برابر نہیں بننا چاہتا۔ چوتھا نمبر کیا لکھوایا تھا؟ علمتا، علمتا لکھے نمبر 4 آپ کو من جانب اللہ علم ملا ہوا ہے۔ نمبر 5 رشدہ، وہ رشد و ہدایت ہے۔ نمبر 5 رشدہ، وہ رشد و ہدایت ہے۔ نمبر 6 کیا لکھوایا؟ صابران لکھے نمبر 6 استاذ کی جانب سے ناپسندیدہ معاملہ پیش آ جائے تو صبر کرنا۔ نمبر 7 استاذ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب آپ نمبروں کو دیکھیں، میں حاشیے کو حل کروں۔ پہلا ادب کیا بیان کیا؟ حل اتبعو کا، اپنے آپ کو شاگرد استاذ کے تابع کر دے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ آج کل تو حالات الٹ ہیں، یہ لفظ نہیں لکھنے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بھی لکھنے ہیں۔ نمبر 2 ادب کیا عرض کیا؟ آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں۔ جب شاگرد اپنے آپ کو شاگردی نے سمجھے، میں تو بڑی چیز ہوں بھائی، استاد کیا ہے؟ نہ یوں نہیں۔ نمبر 3 کچھ آپ مجھے علم سکھا دیں، کچھ علم، میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا، یہ۔ اور نمبر 4 علمتا، آپ کو علم ملا۔ پہلے بندہ شاگرد استاد کو عالم تو سمجھے، جو استاد کو کچھ سمجھتا نہیں فائدہ کیا حاصل کرے گا؟ ہونا ادب سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر کیسے قرآن ہمیں سکھایا۔ بندہ استاد کو کچھ سمجھے، استاد کو کیا آتا ہے؟ یہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے تو غلطی کی ہے یہاں آ کر، تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ نہ علمتا، آپ کے بعد علم ہے، آگے کیا ہے؟ رشدہ، اور وہ رشد ہے، ہدایت ہے، بھلائی والا علم ہے، اچھا علم ہے آپ کے پاس۔ آگے سب اگر استاد کوئی ایسی بات کر دے، کوئی ایسا کام کر دے، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ اگر استاد کی جانب سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو، ناپسندیدہ معاملہ ہو، تو شاگرد کو صبر کرنا چاہیے، انسان ہے، مزاج سدا ایک نہیں ہوتا۔ اور نمبر 7 استاد کی نافرمانی کرنا، یہ لکھا ہے نافرمانی کرنا، استاد کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب اس کو غور سے حاشیے کو پڑھنا سبق کے بعد بار بار۔ آگے چلو۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، میرے ماں بھی آگی حاشیے سنا ادھے وچوں۔ قال فإن اتبعتني، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پس اگر آپ میرے پیچھے چلیں، میری شرط ہے، فإن اتبعتني، اس پر لکھیں شرط و اجازت،
فائدہ حاصل کرنے کی شرط و اجازت فلا تسألنی عن شیء، اتنا خیال ضرور کرنا، نہ سوال کرنا مجھ سے عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ شروع کروں میں آپ کے لیے اس میں سے کچھ بیان، کچھ ذکرن کا معنی بیان لکھے، کچھ بیان شروع کروں تو ٹھیک ہے، آپ نے نہیں بول، ٹھیک ہے جی۔ فانطلقا، قول و اقرار کرنے کے بعد پس دونوں وہ چل پڑے۔ ہونا یوشع علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ان کا ذکر اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ سامنے حاشیہ لکھے فانطلقا کا، یوشع علیہ السلام تابع تھے، یوشع علیہ السلام تابع تھے، اس لیے ان کا صاف صاف ذکر نہ کیا، اس لیے صراحتاً صاف صاف ان کا ذکر نہ کیا، تھے وہ بھی ساتھ۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہ پہلا واقعہ نیچے لکھے، واقعہ نمبر 1، یہاں تک کہ جس وقت دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خارا کہا، پھاڑ ڈالا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ قالا خرقتہا، میری طرف دیکھ لیں، سر اٹھائیں، مہربانی کریں۔ کشتی والے اس طرف جا رہے تھے، میاں صاحب اس طرف، میں مثال دے رہا ہوں، اس طرف جا رہے تھے، سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو ہم نے ادھر پہنچانا ہے جی۔ یہ جب قریب پہنچے، انہوں نے کہا صبر بھائی آپ تشریف رکھیں، تو بھائی سواریوں آرام کرو، ہم پہلے ان بزرگوں کو دوسرے کنارے پر پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے چلیں گے، تمہیں اپنی جگہ پر جا کر چھوڑائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کرایہ بھی نہیں لیا، کشتی کا رخ موڑ دیا دوسرے کنارے کی طرف، چلتے 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 دوسرے کنارے پر پہنچے، اترے، کشتی روانہ ہونے لگی، خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا ہے، اس سوراخ میں پانی بھر گیا تو ساری سواریاں ڈوب جائیں گی، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، حضرت میں بھول گیا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ قالا خرقتا لتغرق اہلہا، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آیا پھاڑ ڈالا تو نے اس کشتی کو، تو نے پھاڑ ڈالا اس کشتی کو، یعنی ایک تختہ نکال لیا، لتغرق اہلہا، اس پر لکھے لتغرق لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا، لام عاقبت انجام بیان کرنے کے لیے، نتیجہ یہ نکلے گا لتغرق اہلہا، تاکہ تو غرق کرے اس کشتی والوں کو، یعنی نتیجہ یہ نکلے گا کشتی میں پانی بھر جائے گا، بعد میں سواریاں ڈوب جائیں گی۔ لقد جئت شیئا نمرا، البتہ تحقیق آپ آئے ہیں ایک چیز انوکھی کو، عمران کے نیچے لکھے خطرے کی بات، یہ تو بڑی خطرے کی بات ہم نے کی ہے، انوکھی بات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، مونا سامنے ایک جملہ لکھ لیں، بھول کر بولنا جوش ایمانی اور غیرت دینی کی وجہ سے تھا، بھول کر بولنا جوش ایمانی اور غیرت دینی کی وجہ سے تھا۔ قال علم کل، حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا نہیں کہا تھا میں نے، انک لن تستطیع معی صبرا، یقیناً آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معذرت کہنے لگے، اب تو میں بھول گیا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کرو، مجھے کچھ نہ کہو، بات پرس نہ کرو مجھ سے، بما نسیتو، بوجہ اس کے کہ میں بھول گیا ہوں، مجھے خیال نہیں رہا۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور نہ ڈال تو مجھ پر میرے تابعداری والے کام میں سے، من امرے کے نیچے لکھ لیں، من امری کے نیچے تابعداری والا کام، میں آپ کا تابعدار بن کر رہوں گا، میں نے وعدہ کیا تھا، اس تابعداری والے کام میں سے نہ ڈال تو مجھ پر عسراً کوئی تنگی، مجھ پر تنگی نہ کیجیے حضرت، میں بھول گیا ہوں۔ فانطلقا، دوسرا واقعہ، بات چلی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، دونوں چل پڑے، دو تھے،
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں؟ مطابق ہے نا. حتی اذا لقی غلاما، یہاں تک جس وقت ملے وہ ایک نوجوان کو، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے تنقید کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا قتل کیا ہے تو نے ایک جی کو، زکیۃ جو صاف ستھرا تھا، بغیر نفس بغیر نفس کے، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس کا زہری کوئی گناہ نہیں تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بغیر نفس کے نیچے لکھ لیں زہری گناہ کوئی نہیں تھا، زہری گناہ کوئی نہیں تھا. وہ کسی کو قتل کرتا اسے قتل کرتے، زہری گناہ کوئی نہیں تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا. ایک صاف ستھرا نوجوان. لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق لائے ہیں آپ چیز، نکرن معقول. نکرن کا معنی لکھ لو انہونی اور بے جا بات. نیلوی صاحب کا معنی ہے رحمت اللہ علیہ، انہونی اور بے جا بات. یہ تو انہونا کا امام نے کیا، البتہ تاکہ آئے ہیں آپ چیز نامعقول کو، انہونی اور بے جا بات ہوئی ہے آپ سے. آگے میں نہیں چلتا، سامنے حاشیہ لکھے. یہ غلامن کا حاشیہ ہے. نمبر 1 بالغ، آز تھانوی رحمت اللہ علیہ. نمبر 2 حوالہ لکھے مدارک. نمبر 3 2 حوالے لکھوا دیے نا، تیسری لکھے نمبر 3 مبسوط. یہ کتاب ہے امام محمد رحمت اللہ کی، مبسوط جلد 10 صفحہ 30. نمبر 3 بلکہ 4 لکھ لیں. اہل عرب غلام کا اطلاق جوان پر بھی کرتے ہیں. تفسیر سمرقندی، تفسیر ماوردی، اور نمبر لکھے بچے کا قتل تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا. بچے کا قتل تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. اور نمبر لکھیں جی. کیلا کہا گیا، کیلا کانا بالغن شابن، شاب جوان کو کہتے ہیں. کیلا کانا بالغن شابن. روح المانی بریکٹ میں لکھ لیں روح المانی. اگلا نمبر لکھیں کیلا کانا رجلن، کیلا کانا رجلن، خازن کا حوالہ. جو رہ گیا بعد میں لکھ لیں، حاشیے کو دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں. مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ یہ بچہ تھا یا جوان تھا. تو میں نے آپ کو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ لکھوایا، آپ نے پڑھنا ہے مولانا تھانوی کیا فرماتے، کیا تھا، بالغ تھا. اور مدارک میں بھی یہی ہے بالغ تھا. پھر میں نے آپ کو اور حوالہ لکھوایا، امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کا مبسوط کا حوالہ لکھوایا، صفحہ بھی لکھوایا اور جلد بھی لکھوائی. امام سرخسی فرماتے ہیں قال الامام السرخسی
الغلام الذی قتلہ خضر کان بالغا، جس غلام کو قتل کیا تھا خضر علیہ السلام نے وہ بالغ تھا۔ اور میں نے آپ کو حوالہ لکھوایا، یہ بڑا عجیب حوالہ ہے، اب نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 60 سال۔ اس وقت 60 سال تھی۔ زمام ابن سالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین ہیں، صحابہ کرام ہیں، انصار ہیں۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سوال کیا، ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم فیکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ چونکہ گھل مل کر بیٹھتے تھے نا، پتہ نہ چلا۔ ایکم فیکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ قیل ھذا الغلام، جواب دینے والوں نے جواب دیا، صحابہ نے، قیل ھذا الغلام، عمر 60 سال ہے اور آپ کو غلام کہا جا رہا ہے۔ تو مطلب ہے غلام صرف بچے کو نہیں کہا جاتا، غلام بڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ 60 سال۔ میں نے آپ کو رول مانی کا حوالہ بھی لکھوا دیا، قیل رجل شابن، جوان تھا، اور حوالہ بھی لکھوا دیا خازن کا، کان رجل۔ اب میری طرف دیکھیں، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، سر اٹھائیں، آپ کو واقعہ سناؤں۔ المیہ یہ ہے، ہمارے جو دوست ہیں نا، ایک دور تفسیر میں شریک ہوتے ہیں اور بس 8-9 سال کتب پڑھی اور 1 سال دورے میں، بس ہم نے دورہ پڑھا ہوا ہے، مولانا ایسے نہیں قرآن آتا۔ میں نے سر پڑھتا تھا اور میں نے دورے پڑھنے شروع کیا، اساتذہ سے مختلف سے پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ دورے میں شریک ہونے سے دورہ نہیں آتا، قرآن پاک سمجھ نہیں آتا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا حضرت صاحب کے پاس، تو پہلے یہاں ڈیرے پر پڑھتے رہے تھے، تو جتنے تک حضرت صاحب زندہ رہے میں ہر سال حضرت کے دورے میں شریک ہوتا تھا پڑھنے کے لیے۔ 7 سال مسلسل دورے میں شریک ہوتے رہے اور پھر مستقل رہ کر بھی تو پڑھا تھا۔ حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رجب کی جب چھٹیاں ہوئیں مدرسہ کی تو میں حضرت کے پاس دورہ پڑھنے آ گیا۔ فاضل دیوبند ہیں، خود عالم ہیں، مدرس ہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ تو اللہ کی شان، اتفاقاً حضرت یہ مقام پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بچہ نہ تھا۔ تو حضرت شیخ پیر نے کہا، جی حضرت دلیل؟ فرمایا بس وہ بچہ نہیں تھا، بچے کا قتل کسی شریعت میں جائز نہیں۔ خیر سبق آگے چلا گیا۔ حضرت شیخ پیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں اگلے سال جب پھر دورہ پڑھنے آیا نا، اللہ کی شان اتفاقاً پھر یہی سبق چل رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ جس کو حضرت خضر نے قتل کیا وہ بچہ نہ تھا۔ تو میں نے کہا حضرت دلیل؟ فرمایا بچہ نہیں تھا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا علم الہامی علم تھا۔ جیسے ہم نے کتب خانے اکٹھے کیے ہوئے، حضرت کے پاس اتنی بڑی کتابیں نہیں تھیں، وہابی علم تھا ان کے پاس، وہ بچہ نہیں تھا۔ تو حضرت شیخ پیر رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت مبسوط میں ہے۔ مبسوط میں نے دیکھی ہے کوئٹہ کے اندر، ایک دوست کے وہ اتنی موٹی موٹی جلدیں، خانے بھرے ہوئے تھے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کنویں میں قید کر دیا۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے شاگرد کنویں پر جمع ہو جاتے اور وہ کنویں کے اندر سے لکھوایا کرتے تھے مبسوط، اتنی بڑی اس کی جلدیں ہیں۔ تو قال الامام السرخسی اما الغلام الذی قتلہ خضر کان بالغا، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مبسوط میں کہ جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بچہ نہیں تھا، وہ بڑا تھا، بالغ تھا۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا حضرت شیخ پیر کو، یہ مبسوط میں ہے؟ انہوں نے کہا جی مبسوط میں ہے۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور شیخ پیر کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ تو منب بات یہ ہے کہ میں چونکہ اس حوالے کی تلاش میں تھا، میرے پاس وہ مبسوط نہیں ہے، تو کوئٹہ کے اندر جہاں میں ٹھہرتا ہوں، ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا بشیر الہی صاحب،
وفاق میں پہلا نمبر آئے تھے، بڑے عالم ہیں، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن بڑا احترام اور پیار کرتے ہیں، ہمارا ان سے بڑا پیار ہے۔ مقصود پڑھی، میں نے کہا حوالہ کھولیں، ہم نے حوالہ کھولا، میں نے وہاں سے حوالہ نوٹ کیا اور آپ کو بھی لکھوا دیا ہے۔ اور حضرت صاحب جو بات فرماتے تھے کہ بچے کا قتل کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے، مہربانی کریں، میں باقی مفسرین کی تردید نہیں کر رہا، ہم کیا چیزیں، ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی تردید کریں۔ یہ میں نے آپ کو چند مفسرین کا اور حضرت صاحب کا حوالہ بیان کر دیا۔ جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بچہ تھا، ٹھیک ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہم حضرت مولانا حسین علی صاحب والا قول لے رہے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ نہ تھا، بچے کا قتل کسی شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ بالغ تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر دوں، میرے طرف دیکھ لیں، کشتی کے اندر اگر سوراخ ہو جائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ کشتی ڈوب جائے، کشتی والے وہ سوراخ بند بھی کر سکتے ہیں، کیلیں لگا دی، پھٹی وغیرہ لگا دی، تختی لگا دی۔ تو کشتی والے واقعے میں تو شک پک تھا کہ بندے بچتے ہیں یا مرتے ہیں، یہاں تو پک ہے، یہاں تو قتل ہو گئی، وہاں تو خطرہ تھا نا مر جائیں گے، یہاں تو مر چکا ہے۔ آؤ جی، کانا لما کلک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا نہیں کہا تھا میں نے لاکا واسطے آپ کے، پیچھے لاکا نہیں ہے، دیکھیں نا، کالا علم اکل انک، اب یہاں لاکا، اب حضرت نے بھی تاکید شروع کر دی، بھئی یہ تو بولنے لگ گیا ہے۔ قال علم اقل لک، کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ کو، انک یقیناً آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، عہد موسویہ، اس کے نیچے لکھ لیں وعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، عہد کیا، معاہدہ کیا، ان سالتوں کا شیء بعدہا، اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے متعلق، بعدہا، اس واقعے کے بعد، ہاں سے مراد کیا ہے؟ واقعہ، اس واقعے کے بعد سوال کروں، فلا تصاحبنی، نہ ساتھی رکھنا مجھ کو، قد بلغت من لدنی عذرا، تاکہ پہنچ چکا ہے تو میری طرف سے عذر کو۔ کوئی کہے گا نا بھئی آپ نے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے واپس کر دیا، آپ کے پاس عذر ہوگا، بھئی چپ نہیں رہتا تھا، آپ کے پاس معقول وجہ ہوگی۔ فانطلقا، خیر وعدہ ہو جانے کے بعد دونوں چل پڑے کسی طرف۔ تیسرا واقعہ، حتی اذا آتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب پہنچے دونوں بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، کھانا مانگا دونوں نے بستی والوں سے، فابوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ دونوں کی مہمان نوازی کریں، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار، جاؤ جاؤ ہم نے آپ کے لیے روٹی بنائی ہوئی ہے، کام کرو۔ فوجدا فیہا جدارا، پس پایا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض فاقاما، ارادہ کرتی تھی وہ دیوار کے گر پڑے، گرنے کے قریب تھی، فاقاما، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب دو قول ہیں، میری طرف دیکھیں، ایک تو علماء کرام کا قول یہ ہے دیوار جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی، بطور معجزہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ اور ہمارے استاد حضرت شیخ التفسیر والحدیث قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر فرماتے تھے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے تھوڑا سا ہاتھ لگانے سے دیوار سیدھی ہو گئی نا، تو اس پر اجرت کا مطالبہ کوئی معقول معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام گارا بناؤ، مٹی پانی ڈالو، اکٹھا کرو، گارا بن گیا، یہ لے آؤ، وہ یہ لاتے گئے، حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ تعمیر کرتے گئے، یہ لاتے گئے، کرتے، او دیوار مکمل ہو گئی، چلو جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے مفت دیوار بنائی ہے، کم از کم اس پر کوئی مزدوری تو لے لیتے۔ تو قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر خالی ہاتھ کے اشارے سے دیوار سیدھی ہو جاتی نا تو یہ معاوضے والی بات نہیں تھی، بات یوں ہی کوئی اچھی معلوم ہوتی ہے، انہوں نے محنت کی ہوگی تو تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی آپ نے اجرت کیوں نہیں لی، کچھ بات سیدھا کر دیا اس کو۔ میں نے دونوں قول آپ کو بتا دیے،
تردید میں کسی کی نہیں کر رہا، خیال کرنا ہم اتنے اہل نہیں ہیں ہم کسی کی تردید کریں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بات کر دی، کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ سامنے لکھے لو شئت کا جملہ، یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی تاکہ جدائی ہو جائے، یہ بات شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی تاکہ جدائی ہو جائے۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے البتہ لے لیتے اس کے اوپر کوئی مزدوری، اپنا کام بھی ہمارا چلتا، ان کی بھی اصلاح ہو جاتی۔ ایسے لوگوں کی تو بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے، وہ کہیں گے ہم نے کھانا نہیں کھلایا، یہ واہ جی واہ ہماری دیواریں بنا کر چلے گئے، وہ تو اور بد اخلاق بن جائیں گے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، بس خدا نے شرط لگائی تھی سوال کروں ساتھ نہ رکھنا، بس اب جدائی آ گئی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں خبر دوں گا آپ کو بتأویل، معنی لکھے صحیح مطلب، ان قریب خبر دوں گا میں آپ کو صحیح مطلب اس کی، نہیں طاقت رکھی آپ نے اس کے اوپر صبر کرنے کی، جس بات پر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھی آپ کو صحیح مطلب میں بیان کرتا ہوں۔ اما السفینہ تو حکمت واقعہ اول، کیا عنوان ہے؟ حکمت واقعہ نمبر 1۔ اما السفینہ تو فکانت لمساکین، بہرحال کشتی تھی وہ مسکینوں کی، یعملون فی البحر، محنت کیا کرتے تھے سمندر میں، سمندر میں محنت کرتے تھے، یعملون کا معنی وہ کرائے پر چلاتے تھے، مزدوری کرتے تھے بیچارے، اسی پر گزر اوقات تھی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ نَعِيبَهَا، پس ارادہ کیا میں نے کہ عیب لگا دوں اس کشتی کو، میں نے کشتی کو عیب لگانے کا ارادہ کیا۔ ان اردتوں پر لکھیں نسبت اپنی طرف، بس یہ لفظ نسبت اپنی طرف، اردتو ان نعیبہا، پس میں نے ارادہ کیا کہ عیب لگا دوں کشتی کو۔ وَقَانَ وَرَأَهُمْ مَلِكٌ، وجہ خرق، کیوں میں نے کشتی کو توڑا، کیوں تختہ توڑا، اور ان کے آگے تھا ایک بادشاہ، جس طرف یہ جا رہے تھے نا آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ، جو پکڑ لیتا تھا چھین لیتا تھا ہر صحیح کشتی، سفینتن کے نیچے لکھے صحیح، یہ استغراق عرفی ہے، استغراق حقیقی نہیں ہے، ہر کشتی نہیں چھینتا تھا، صحیح کشتی چھینتا تھا، ہر درست کشتی صحیح کشتی چھین لیتا تھا، غاصباً چھین کر لے لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی صحیح کو چھین کر صحیح کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ میری طرف دیکھیں میں عرض کر دوں، آگے ایک بادشاہ کنارے پر بیٹھا تھا جس طرف یہ کشتی والے جا رہے تھے، جو کشتی بالکل صحیح ہوتی سواریوں کو اتار دیتا، کشتی اپنے پاس قبضے میں لے لیتا۔ میں نے تختہ توڑا تاکہ یہ کشتی والے جو ہیں مالک تختی وغیرہ لگا کر، پھٹی لگا کر، کیل وغیرہ لگا کر اپنے اس سوراخ کو بند کر لیں گے۔ بادشاہ دیکھے گا بھئی یہ کشتی تو عیب والی ہے، بھئی اس میں تو میخیں لگی ہوئی ہیں، پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ ان سے کشتی نہیں چھینے گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، مفت ہمیں دوسرے کنارے پر پہنچایا، میں نے بھی مفت نیکی کی ہے، میں نے بھی ان کا بھلا کیا ہے۔ ام الغلام، حکمت دوم واقعہ، حکمت واقعہ دوم، دوسرے واقعے کی حکمت، بہرحال غلام وہ جو نوجوان تھا، فکان ابواہ مومنین، تھے اس کے ماں باپ ایماندار، لڑکے کے ساتھ بڑا پیار رکھا کرتے تھے۔ فخشینا ان یرہقہما، پس خطرہ محسوس کیا ہم نے، ڈر محسوس کیا ہم نے، ان یرہقہما کہ عاجز کر دے وہ نوجوان والدین کو، یرہقہما عاجز کر دے ان دونوں کو، ماں باپ کو، طغیانم کفرا، سرکشی اور کفر میں، سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کو عاجز نہ کر دے، اس لیے ہم نے اس لڑکے کو قتل کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، اردنا پر لکھیں دو پہلو، بس یہ لفظ لکھیں میں سمجھاؤں گا بعد میں،
دو پہلو فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ وکرمہما، اور ارادہ کیا ہم نے، نیچے لکھے بوجہ وائی اور ارادہ کیا ہم نے اللہ کی وحی کی وجہ سے ان یبدلہما ربہما کہ تبدیل کر دے ان والدین دونوں کو ان کا رب خیرا منہ زکاۃ بہت بہتر اس نوجوان سے ازروئے پاکیزگی کے، اللہ اس سے بہتر ان کو لڑکا یا لڑکی دے دے جو پاکیزہ ہو۔ زکاتن کے نیچے لکھے دین میں، دین کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ اللہ اولاد دے دے، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ وَأَقْرَبَهُمَا اور زیادہ قریب ازروئے شفقت کے، رحمن پر لکھے شفقت، اللہ اس نوجوان کے بدلے ان کو اور لڑکا لڑکی دے دے جو دین کے لحاظ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو اور شفقت کے لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ یہ جو نوجوان ہم نے قتل کیا نا، یہ کافر تھا اور والدین کو زبردستی کافر بنانا چاہتا تھا۔ ہم نے والدین کا ایمان بچانے کے لیے اس نوجوان کو قتل کیا ہے۔ تو جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ حضرت کیا تو آپ نے ٹھیک ہے، اللہ اس کے بدلے اور لڑکا یا لڑکی دے گا، اس کا دین بھی زیادہ بہترین ہوگا اور ماں باپ سے وہ شفیق بھی زیادہ ہوگا، یہ مرضی تھی۔ وَمَّا الْجِدَارُ اب واقعہ سون کی حکمت، بہرحال دیوار فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، تھی وہ دو لڑکوں کی جو یتیم تھے شہر میں، اس شہر میں دو یتیم لڑکے تھے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور تھا خزانہ، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کے لیے۔ جو باپ تھا نا وہ فوت ہونے لگا، اس نے دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، جب یہ بڑے ہوں گے اتنے تک دیوار بوسیدہ اور کمزور ہو کر گر جائے گی، خزانہ ظاہر ہو جائے گا، میرے بچے خزانہ سنبھال لیں گے۔ ابھی بچے چھوٹے تھے، دیوار پرانی اور خستہ ہو کر گرنے کے قریب ہو گئی، ہم نے ان کی بچوں کی خیر خواہی کے لیے، خزانہ بچانے کے لیے دیوار کو سیدھا کیا ہے اور دوبارہ بنایا ہے۔ متولی جو تھا وہ تو موجود تھا ہی نہیں نگرانی کے لیے اس وقت، اور اگر جو بستی والے مہمانوں کو روٹی نہیں دینا چاہتے، مسافروں کو، یتیموں کا خزانہ کیسے چھوڑتے؟ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کے لیے، باپ سے میراث میں ملا تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا تھا ان دونوں کا باپ نیک آدمی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ ارادہ ربک پر لکھے نعمت محض، نعمت محض۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا پس ارادہ کیا تیرے پروردگار، میں تینوں باتیں سمجھاؤں گا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا پس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے کہ دونوں پہنچ جائیں أَشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا اور نکال لیں دونوں اپنا خزانہ۔ یہ جو نیچے دفن ہے وہ خزانہ نکال لیں جوان ہونے کے بعد۔ رحمت من ربک یہ میری رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ حضرت کیا تو آپ نے ٹھیک ہے، خزانہ بچایا ہے ان کا۔ وما فعلته عن امری اس کے اوپر لکھیں جواب شبہ، یہ جواب آ گیا آخر میں۔ کہتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو اختیارات تھے، فرمائے اختیار نہیں تھے، اپنی مرضی سے کام نہیں کیے تھے۔ وما فعلته عن امری نہیں کیے میں نے وہ کام اپنے اختیار سے، جتنے بھی میں نے کیے رب کے حکم سے کیے۔ ذالک تعویل یہ صحیح مطلب ہے معلوم تستے علیہ صبرا اس کا جو نہیں طاقت رکھی اس پر تو نے صبر کرنے کی۔ مانا اب پیچھے آؤ مہربانی کریں۔ فَأَرَدْتُ أَن نَّعِيبَهَا اولی رکھے میں بات سمیٹوں۔ فَأَرَدْتُ عیب کی نسبت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی۔ یہ کشتی کا تختہ توڑنا اپنی مرضی سے تھا کہ اللہ کے حکم سے؟ آپ جلدی بتائیں گے میں بات سمیٹوں گا ایسا کس کے حکم سے؟ نسبت اپنی طرف کی۔ آگے آ جاؤ۔ اردنا اس میں دونوں پہلو ہیں، ہم نے ارادہ کیا، اللہ کو بھی ساتھ شامل کیا خضر علیہ السلام نے، اور فَأَرَادَ رَبُّكَ اب صرف نسبت رب کی طرف کی ہے۔ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ان کا خزانہ بچ جائے وغیرہ وغیرہ۔ حاشیہ لکھیں جی جلدی کرے۔ ارد تو نسبت اپنی طرف کی، وہ خضر علیہ السلام نسبت کر رہے ہیں، نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ
کشتی کو عیب لگانا فساد محض تھا. ظاہری طور پر خیر نہیں. نمبر 2، قتل غلام میں 2 پہلو. ایک فساد قتل، دوسرا اولاد ملنا. اس لیے مشترک کلام بولا. نمبر 3، تیسرے واقعہ میں محض نعمت تھی، اس لیے نسبت صرف اللہ کی طرف کی. دوستوں کو حاشیہ میں سمجھا دوں، کشتی والے واقعے میں تو مال فساد تھا نا، تختہ توڑنا، نسبت اپنی طرف کی. اور دوسرے واقعے میں 2 پہلو تھے، ایک قتل اور اس کے بدلے میں اولاد ملنا، تو مشترک کلام بولا، ہم نے ارادہ کیا. اور یہ دیوار بنانے والا واقعہ، یہ تو صرف نعمت ہی نعمت تھی، تو نسبت صرف اللہ کی طرف کی. میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ولی نہیں تھے. اور یہ بھی بتا دیا کہ خضر علیہ السلام افضل نہیں تھے، افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ولی بھی نہیں تھے، نبی بھی تھے، اور فضیلت بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہے. یہ بات ہو گئی. اب حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں. آپ کھولیں سورۃ آل عمران، 3 پارہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة. جلدی صفحہ بتائیں بیٹا، اونچا بتائیں. 55 جی یہ دیکھیں صفحہ 55. میاں صاحب کھولو 55 صفحہ. رکوع شروع ہو رہا ہے، نیچے 4-5 سطریں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ کریم نے وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، البتہ جو تم کو میں کوئی کتاب اور حکمت اور سنت، میں تمہیں کتاب اور حکمت اور سنت دوں. ثم جاءکم رسولنا، پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا پیغمبر، آخری پیغمبر آ جائے. مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو ان کی جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتاب و سنت کی تصدیق کرنے والا پیغمبر آخری آ جائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بھی ضرور تم ایمان لے آنا اس پیغمبر کے ساتھ، اس کی امداد بھی کرنا. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا نبیو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور لے لیا تم نے اس شرط پر میرا وعدہ، پکا وعدہ مجھ سے کیا ہے کہ نہیں، اس شرط پر آخری پیغمبر آ گیا تمہاری زندگی میں، ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. سارے انبیاء نے کہا قالوا کرنا، ہم نے اقرار کیا. قال، اللہ نے فرمایا فشہدوا، پر تم گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. میری طرف دیکھیں، سارے آخری باتیں ہیں میری، ذہن حاضر کریں. تمام انبیاء سے اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، میرے پیغمبروں عالم ارواح میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، تمہیں کتاب دوں، سنت دوں، شریعت دوں، دنیا میں جاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر آ گیا، اس پر ایمان بھی لے آنا، اس کی امداد بھی کرنا. اب ہمارا سوال یہ ہے، اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کتنی پریشانی کے عالم میں تھے، خضر علیہ السلام زندہ تھے تو بدر کے میدان میں نصرت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ خضر علیہ السلام زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اگر دنیا میں خضر علیہ السلام زندہ ہوتے، نبی تھے نا،
ولی تو نہیں تھے، نبی تھے، نبیوں سے وعدہ ہوا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، کیوں خضر اسلام آ کر ایمان نہیں لائے، کیوں آپ کی امداد نہیں کی؟ احد میں کتنی ضرورت تھی، خندق میں کتنی ضرورت تھی، کتنی مشکلات آئیں، نہ ایمان لائے آپ کے سامنے آ کر، نہ آپ کی امداد کی۔ یہ آیت بتا رہی ہے خضر اسلام دنیا میں زندہ نہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ مقام سمجھ آ گیا؟ میری طرف دیکھیں، پہلے 17واں پارہ کھول لیں، میں وہ بھی بات بیان کر دوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، صفحہ ہے 293، آخری 4-5 سطریں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ دو ساتھی مل کر دیکھ لیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، نہیں بنایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر کے لیے الخلد، ہمیشہ زندہ رہنا۔ آپ سے پہلے کسی بشر کو ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ دشمن بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان پر بھی موت آئے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں زندہ نہیں بنایا۔ آپ سے پہلے جو بھی انسان دنیا میں تھے سارے فوت ہو چکے ہیں، کوئی آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنے والا بن کر دنیا میں نہیں آیا۔ یہ آیت دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ آپ سے پہلے دنیا میں اللہ نے کسی کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، دو دلیلیں سمجھ آ گئی۔ تیسری دلیل میری طرف دیکھیں، ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں، دیکھنا میری طرف، آج جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں 100 سال کے اندر یہ نہیں رہیں گے۔ اب یہ نہیں رہیں گے تو کون ہوگا؟ ان کی اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے، پوتے ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں جو آج زندہ ہیں 100 سال کی مدت کے اندر اندر یہ زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے، اگر خضر علیہ السلام اس وقت زندہ تھے بھی صحیح تو اس حدیث کی روح سے فوت ہو چکے ہیں۔ اور بات سمجھ آئی؟ لکھیں حاشی پر، خضر علیہ السلام زندہ نہیں، جلدی کریں۔ نمبر 1 سورۃ آل عمران آیت نمبر کون سی تھی پتہ نہیں؟ یہ لکھیں آیت کا نمبر کیا؟ 81 لکھیں۔ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی امداد کرتے۔ نمبر 2 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، بقول ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ آیت بھی وفات خضر کی دلیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 100 سال کے عرصے میں جو زمین پر زندہ ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ خلاصہ میں نے لکھوا دیا، آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ کتنی دلیلیں ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر؟ 3، ایک سورۃ آل عمران، ایک سورۃ الانبیاء اور یہ حدیث پاک۔ اگر زندہ تھے بھی صحیح تو اس حدیث کی روح سے فوت ہو چکے۔ سر اٹھائیں اوپر سارے ساتھی، آپ کو تحفہ دے دوں، بڑی عجیب و غریب بات، تفسیروں میں نہیں ہے، مگر یہ صدری چیز ہے، صدری۔ ہاں
ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرماتے تھے شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب نیچے نہیں دیکھنا آپ نے، بعد میں لکھ لینا، بات لمبی ہے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والے واقعے پر بھی اشکال کیا، وہ قتل والے واقعے پر بھی سوال کیا، دیوار والے واقعے پر بھی سوال کیا۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی پچھلی زندگی پر غور کرتے تو سوالات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم حیران ہو گئے سبق میں، وہ کیسے؟ قاضی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، کشتی والے جا رہے تھے نا، آگے بادشاہ تھا، وہ کشتی چھین لیتا تھا، تو ایک وقت وہ بھی تھا نا، موسیٰ علیہ السلام بھی تو صدوق میں پانی کے اندر جا رہے تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، اگر وہاں اللہ نے بچایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو یہاں کشتی والوں کو نہیں بچا سکتا تھا؟ نہیں سمجھ آئی؟ صدوق میں جا رہے تھے، قصہ تو نہیں سنا سکتا، وہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ۔ صدوق میں جا رہے تھے، ہاں نہ تو کریں، پانی میں تھے، اللہ نے بچایا تھا۔ صدوق والے کو بچا سکتا ہے جو پانی میں بہ رہا ہے، جو کشتی بہ رہی ہے ان کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ خضر علیہ السلام نے قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو قتل کیا تھا، نہیں کچھ ذہن میں خاکہ آیا ہے؟ تفصیل آگے آئے گی اپنے مقام پر۔ او تھپڑ مارا اور فرعون مر گیا، تو اپنی زندگی پر غور کرتے تو سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا اگر خضر علیہ السلام نے مفت دیوار بنائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو مفت پانی پلایا تھا، خود مفت کام کرے تو خیر ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر اپنی زندگی پر غور کرتے تو سوال کی ضرورت، خود بھی تو مفت پانی پلایا تھا نا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی زندگی پر غور کرتے تو سوالات کرنے کی ضرورت پیش، پھر زور کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ باتیں تینوں لکھ لینا، میں کیا کروں، ایک ایک چیز تو نہیں لکھوا سکتا، کیا لکھیں گے؟ اپنی زندگی پر غور کرتے تو سوالات کی ضرورت پیش نہ آتی، اشارہ لکھ لینا۔ وہ نمبر 1 صدوق میں جا رہے تھے، اللہ نے بچایا تھا۔ نمبر 2 خود بھی تو قتل کیا تھا، اب قتل والا واقعہ تو آگے آئے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور نمبر 3 مفت بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ ربنا تقبل منا، ایک رکا بھی